الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. منبر رسول پر جلوگر محترم و مکرم حضرت علامہ مزمل صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس دیار محبت میں پہلی مرتبہ مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. میں چاہوں گا کہ مختصر سے وقت میں کچھ آپ کی سوچ کو صحیح کرنے کی کوشش کروں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری زندگی رسموں کی عادی بن گئی. روح ہر چیز سے نکل چکی ہے، اب صرف رسم رہ گئی. کہنے والے نے تو یہ کہا رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی. لیکن اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہر چیز صرف اذان ہی میں رسم نہیں، ہر چیز میں رسم رہ گئی. نماز بھی رسمی طور پر، روزے بھی رسمی طور پر، حج بھی رسمی طور پر، زکوٰۃ بھی رسمی طور پر، جلسے بھی رسمی طور پر، عبادت بھی رسمی طور پر. دور تک کہیں اس کی روح ہمیں نظر نہیں آتی. آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اگر ہماری عبادتوں کے اندر روح موجود ہوتی تو نماز ہماری زندگی ضرور بدلتی. حج کر کے آنے کے بعد ہماری زندگی بدلی ہوئی ہوتی. عمرہ کرنے کے بعد ہماری زندگی بدلی ہوئی ہوتی. ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد باقی کے 11 مہینے ہماری زندگی بدلی ہوئی ہوتی. لیکن بس ایک فارمیلٹی ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں اور اس کی روح تک پہنچنے کی ہم نے کوشش نہیں کی. بڑی معذرت کے ساتھ
عرس کی تقریبات بھی ایک رسم کے طور پر الا ماشاءاللہ سب جگہ کی بات نہیں کرتا ہوں اب ہو رہی ہے، ورنہ یہ عرس کی تقریب ہے کیوں؟ علماء اہل سنت نے عرس کے جواز کا فتویٰ کیوں دیا؟ عرس منانے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی؟ ہم تو اتنے پیٹو ہیں، کھانے کے اتنے شوقین ہیں کہ اگر غوث پاک کے نام کا لنگر نہ ہو تو غوث پاک کا ذکر سننے کو بھی تیار ہے۔ اور غوث پاک چپ کرائیے تو بچوں کو، آپ جاؤ بیٹا، یہاں بیٹھے ہو، یہاں بیٹھ کے کیا کرو گے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر پہلے کھلا دیا جائے اور جلسہ بعد میں رکھا جائے تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ عقیدت مندان غوث اعظم کتنے ہیں اور عقیدت مندان پیٹ کتنے ہیں۔ پتہ چل گیا جس قوم کا مزاج اتنا خراب ہو چکا ہو کہ ولیوں کا ذکر بھی سننے کے لیے پہلے کھلاؤ پھر سناؤ، اس قوم کی زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا امید آپ کر سکتے ہیں؟ آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں کہ یہ عرس کی تقریب اور عرس منانے کے سلسلے میں علماء نے جواز کا فتویٰ کیوں دیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اسی کو میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اپنے ایک شعر کے اندر لفظ عرس کا استعمال تو نہیں کیا لیکن مقصد بیان کر دیا، اس سے عرس کا مقصد واضح ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا کر سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یعنی عرس کی تقریب کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ جس کا عرس منا رہے ہو ان کے نقش قدم پر چلو، اس راستے کے مسافر بنو جس راستے پر یہ چلے تھے، ان عادتوں کو اختیار کرو جن عادتوں کے وہ پیکر تھے، اور اسی کو ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر ہر رکعت کے اندر پڑھنے کا، سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر رکعت کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہی ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یعنی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، وہ راستہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء اور صالحین کا ہے۔ ہم میں کوئی اس فکر کو لے کر چلتا ہی نہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ چلو حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے دیں، یہ مراد پوری ہو جائے، یہ پریشانی پوری ہو جائے، یہ تکلیف دور ہو جائے، یہ معاملہ صحیح ہو جائے، اس کے علاوہ زندگی صحیح ہو جائے، کردار صحیح ہو جائے، اخلاق صحیح ہو جائے، اس کی فکر کسی کو نہیں۔ اس کی فکر کیا کبھی ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر یہ دعا کیے کہ اے اللہ کے برگزیدہ بندے میرے لیے دعا کر دیں کہ میرے لیے عبادت آسان ہو جائے، میرے لیے تلاوت آسان ہو جائے، میں اپنی آخرت کو بہتر بنا سکوں، ایسی نظر کرم مجھ پر کر دیجئے کہ میرا تعلق گناہ سے ٹوٹ جائے اور نیکیوں سے جڑ جائے۔ ارے ولی کی بارگاہ تو چھوڑیے، نبی کی بارگاہ میں بھی آدمی یہ نہیں مانتا، وہاں بھی جا کر کے
یہ مسئلہ ہے سرکار دعا فرما دے حل ہو جائے. بالکل ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی بپتا کو پیش کریں، اپنی پریشانیوں کو پیش کریں، لیکن جب میں قرآن کی آیت دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا حکم دیا، لیکن حکم دینے کے بعد وہاں کیا مانگنا چاہیے اس کی نشاندہی بھی کی. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو میرے محبوب آپ کے پاس آئے، اور آ کر کرے کیا؟ تو قرآن کہتا ہے آپ کے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، مولا ہم سے گناہ سرزد ہو گئے، ہم نے تیری نافرمانی کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتی کے لیے مغفرت کی دعا کرے. پتا چلا اگر مانگنا ہے حضور کی بارگاہ میں جا کر تو مغفرت کی بھیک مانگو. یہاں حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے کہ نیکی کے بغیر تو جینا آسان ہے، گناہ کے بغیر جینا مشکل ہے. نہ ہمارا دن پاک رہ گیا، نہ ہماری رات پاک رہ گئی، نہ ہمارا دل پاک رہا، نہ ہمارا جسم پاک رہا. پوری زندگی سوچ بھی اتنی پراگندہ ہو گئی کہ العیاذ باللہ. اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ پہلے قومیں تباہ نہیں ہوتی. میں بڑی معذرت کے ساتھ مجھ سے پیشتر ترشول کی بات اور قرآن کی بات، یہ سب باتیں کرنے کے لیے کیا؟ پہلے قرآن پڑھنے تو ہماری قوم کو آنا چاہیے. اگر اتنے بڑے مجمع میں لوگوں سے پوچھوں کہ قرآن کتنے کو پڑھنا آتا ہے، سیدھا سورہ فاتحہ سے ہی طور پر نہیں پڑھنا ہے. سوچ درست کرو، ضرورت کس چیز کی؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں کہ ہماری قوم کو پسند کیا ہے اس کو نہیں دیکھنا، ہمارے قوم کی ضرورت کیا ہے اس کو دیکھنا. کیا ضرورت ہے؟ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. کہنے والے نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے. قومیں پہلے تباہ نہیں ہوتی، پہلے فکر تباہ ہوتی ہے، پہلے سوچ تباہ ہوتی ہے. جب فکر خراب ہو جائے، سوچ خراب ہو جائے، پھر وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے. اور پوری دنیا اس وقت جو کوشش کر رہی ہے وہ یہی کوشش کر رہی ہے کہ فکر پراگندہ ہو جائے، سوچ گندی ہو جائے، کوئی اسلامی سوچ نہ رہے، کوئی فکر نہ رہے. بس ایک انسان صبح اٹھے رات کو سوئے تو اس کی زندگی پوری وہ اپنی اگر جائزہ لے، صبح سے لے کے شام تک کے سارے اوقات کا اگر جائزہ لے تو اس کی زندگی میں دور تک بھی کہیں نیکی کے جذبے کو آپ پا نہیں سکیں گے الا ماشاءاللہ. اور اگر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا بھی ہوا تو پہلے دیکھیں گے کہ اس کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے. اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، بہت اچھی طرح سمجھیے گا. میں کوئی دھواں دھار تقریر کرنے والا نہیں ہوں، میں سمجھنے سمجھانے والا آدمی ہوں. اگر میری کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ العظیم سنجیدگی سے آپ اپنے قدم کو اس راستے پر بڑھانے کی کوشش کریں گے. ایک سوال پوچھتا ہوں، ہمارے اوپر نماز بھاری کیوں ہے؟ لوگ جلدی سے نماز کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو مومن والی نماز تو بہت کم نظر آئے گی الا ماشاءاللہ. اور منافق جس طرح سے نماز پڑھتا ہے وہ نماز والے بہت زیادہ نظر آئیں گے. آپ کہیں گے مولانا بڑی سخت بات کر رہے ہیں.
تو میں آپ کو بتاؤں مومن کی نماز بھی قرآن نے بتائی اور منافق کی نماز بھی بتائی. مومن کی نماز قرآن نے بتائی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور منافق کی نماز قرآن نے بتائی اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی. مومن جب نماز پڑھتا ہے تو پورا اس کا وجود خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، اس کا دل بھی خدا کی بارگاہ میں جھکا. اور کبھی کبھی تو نماز کے اندر اتنا گریہ طاری ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے مسلح تر ہو جاتا ہے. یہ ہے مومن کی نماز. اور منافق کی نماز ایک دم سست. یہ منافق کی نماز. اب ذرا دیکھ لیجئے گا اپنی نماز کا ہم جائزہ لے لیں. میں تو قرآن بتا رہا ہوں نا. منافق جب نماز پڑھتا ہے تو سستی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور مومن جب نماز پڑھتا ہے تو چستی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. یار میں اگر کہیں کچھ کہہ دوں تو برا مت مانیے گا، لیکن بہت ہم نے دل بہلا دیا ہے لوگوں کا. اب تھوڑا سا آپریشن بھی کرنا ضروری ہے. اچھی بات ہے مفتی مزمل صاحب کے بارے میں انجیکشن لگاتے ہیں. میں ایک مرتبہ درود شریف اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم والی واصحابہ وبارک وسلم. میں تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں. یقیناً مشائخ کے سامنے، علماء کے سامنے، ماں باپ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہو. اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. ان کا ادب بجا لاؤ. میں نے تو بعض جگہوں پہ لوگوں کو دیکھا اس طرح سے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہلتے تک نہیں کہ کہیں شیخ ناراض نہ ہو جائیں. بہت اچھا ہے، منع نہیں، آپ ادب کر دیں. کبھی اس طرح سے خدا کے سامنے بھی کھڑے تو رہو یار. جی میرا مولا دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے. ہم سب کی نظر میں جچنا چاہتے ہیں، رب کی نظر میں جچنا نہیں چاہتے. اللہ سوچ تو نہیں کرو. اس طرح بھی کھڑے ہو کر کے کہ میرا کریم دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں. اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور قائم نہ کر سکو تو یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ ذکرہ للذاکرین میں فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو آواز آتی ہے میرے بندے مجھ سے بھی اچھا کوئی ہے جسے تو دیکھ رہا ہے، کوئی مجھ سے بہتر جسے تو دیکھ رہا ہے. سوچو کہاں جا رہے ہیں. جسم کو لے کر مسجد میں حاضر اور دل مسجد سے غائب. ایک عجیب کیفیت ہو گئی ہے، ایک عجیب حالات ہو گئے ہیں. آئیے میں تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں، اس لیے کہ وقت کا بھی لحاظ مجھے رکھنا ہے. ہم پر عبادت مشکل کیوں؟ ہم عشاء کی نفل نہیں پڑھتے، مغرب کی نفل نہیں پڑھتے، ظہر کی نفل نہیں پڑھتے، اور اللہ والے ایک ایک رات کے اندر ہزار ہزار رکعت نفل پڑھتے. ان کی سوچ، کوئی چیز تو ان کے ذہن میں ہوگی نا، کوئی چیز تو ہوگی جو ان کے جمود کو توڑتی ہے، جو ان کو بستر سے اٹھاتی ہے، جو ان کو مصلے پر لے جاتی ہے، جو ان کی نیند کو ختم کر دیتی ہے. کوئی سوچ تو ہوگی. بھئی آپ کی سوچ ہے کہ میرے بچے کو پڑھانا ہے، میرے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے،
آپ صبح اٹھ جاؤ گے، محنت کرو گے، کماؤ گے، کچھ نہیں دیکھو گے، بس یہ دیکھو گے کہ میرے بچے کی فیس میں بھر سکوں۔ اب یہ سوچ جو بچے کے مستقبل کے بنانے کی ہے، وہ آپ کی نیند بھی اڑا دے گی، وہ آپ کی طبیعت کو بے چین بھی کر دے گی، بخار میں بھی آپ کو نوکری پر جانے پر مجبور کر دے گی، اس لیے کہ سوچ وہی سوچ۔ تو پھر اللہ والوں کی کیا سوچ تھی؟ بہت غور سے سنیے گا، شاید کہ کچھ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ والوں کی کیا سوچ تھی؟ وہ کیا سوچتے تھے؟ کیا فکر تھی ان کی، جس کی بنیاد پر وہ ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت نفل پڑھ لیتے تھے؟ ان پر یہ مشکل نہیں ہوتا تھا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ بس اسی کو آج سمجھ لو اور ان اللہ والوں کی سوچ کو اپنی زندگی میں جگا دو۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ خدا سے ملنا ہے، اگر کوئی چاہے کہ میں نہ ملوں تب بھی ملنا ہے، اور کوئی چاہے کہ مجھے ملنا ہے تب بھی خدا سے اسے ملنا ہے، اس لیے کہ مرنا برحق ہے اور مر کر خدا کے سامنے حاضر ہونا یہ بھی حق ہے۔ کوئی اس دنیا میں مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی مستقل رہنے نہیں آیا، سب کو جانا ہے اس دنیا سے، بھلے وہ 100 سال کے منصوبے بنا لے، بھلے وہ اپنی نسلوں کا انتظام کر لے، کوئی برا نہیں ہے، لیکن جانا ضرور ہے۔ کب جانا یہ نہیں معلوم، بڑی عجیب چیز ہے، آنے کی خبر تو ہے کہ کب آئے گا، جانے کی خبر نہیں۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کریں، آنے کی بھی تو خبر کسی کو نہیں میاں، آنے کی خبر ہوتی ہے۔ ایک عورت اگر امید سے ہے، پیگنیٹ ہے، حمل سے ہے، تو فوراً امید ہوتی کہ 9 مہینے کے بعد کوئی آئے گا، تو آنے کی خبر 1-2 دن پہلے نہیں ملتی، کب ملتی ہے؟ 9 مہینے پہلے، ہے نا؟ بھئی جواب دیجئے میری بات اگر آپ سمجھ رہے ہیں۔ جی ایسا تو نہیں کہ آپ کے سر سے بات جا رہی ہے، بالکل سیدھی سادھی گفتگو کر رہا ہوں میں۔ یہ بتائیے کسی کے آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک عورت امید سے ہے، اب جیسے ہی 9واں مہینہ لگا، بھاگ دوڑ شروع، ڈاکٹر کو دکھانا شروع، یہ شروع وہ شروع، درد نہیں ہو رہا تو ڈیو ڈیٹ ہو گئی، اور درد جلدی سے آئے، ڈیلیوری جلدی سے ہو جائے، بس یہ فکر شروع۔ یعنی ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہو جاتی ہے، اور جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ 9 سیکنڈ کے بعد وہ زندہ رہے گا؟ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے، جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر نکلے گی بھی کہ نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ ہم اگر سینکڑوں سال کی تیاری کر لیں پھر بھی ہمیں جانا ہے، بلیٹ پروف جیکٹ پہن کر کے گھومے تب بھی مرنا ہے، باڈی گارڈ لے کر کے گھومے تب بھی مرنا ہے، محفوظ قلعے کے اندر رہیں تب بھی مرنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور کمال کی بات کہاں مرنا ہے یہ بھی نہیں پتا، نہیں معلوم، کون کہاں مرے گا کسی کو نہیں معلوم۔ اور قرآن کہتا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، تم نہیں جانتے کہ تمہاری موت کس زمین پر واقع ہوگی۔
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ کی محفل کے اندر ایک صاحب موجود تھے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور اسے گھور کر دیکھنے لگے۔ اب وہ نہیں سمجھ سکا، وہ تو سمجھا کہ یہ کوئی لباس بشری کے اندر کوئی انسان ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، وہ اسے گھور کر دیکھنے لگے، وہ ڈر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس نے کہا کہ یہ مجھے گھور کر دیکھ رہا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کی دوش پر سوار کیا، اسے چین بھیج دیا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اسے گھور کیوں رہے تھے؟ کہا حضور میں ملک الموت ہوں اور مجھے اس کی روح چائنا میں قبض کرنی تھی، وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چائنا بھیج دیا اس کو ہوا کی دوش پر۔ ذرا سمجھو، کھا پی کر مست رہنے کی عادت تھوڑی سی چھوڑو، آؤ کچھ حقیقت کی دنیا میں آؤ۔ اللہ والوں کی سوچ یہ تھی کہ مرنا ہے، خدا سے ملنا ہے، ایک روز اس سے ملاقات ضرور ہونی ہے۔ ہم ہزار کوشش کر لیں پرماننٹ یہاں نہیں رہ سکتے، تو اب جب ہم ملیں تو چونکہ مسافر ہیں اس دنیا کے اندر، اور یہاں سے ہم سفر اپنا یہاں کا مکمل کر کے خدا کے سامنے جائیں گے، تو اب یہاں پر میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے یا بہت ساروں کے بچے ایسے ہوں گے جو باہر کمانے کے لیے چلے گئے، بڑے شہروں میں کمانے کے لیے چلے گئے، 2 سال وہاں کمانے کے لیے وہ گئے۔ اگر انہوں نے کما کر کچھ پیسہ جمع کیا ہوگا اور کچھ گھر والوں کے لیے چیزیں خریدی ہوں گی، تب وہ گھر پر آتے وقت خوش ہوں گے کہ میں اپنی بیوی کے لیے یہ لے کے جا رہا ہوں، ماں کے لیے یہ لے کے جا رہا ہوں، باپ کے لیے یہ لے کے جا رہا ہوں، اتنی رقم لے کے جا رہا ہوں، میں گھر بناؤں گا، گاڑی خریدوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص پردیس میں جا کر کے کمایا اور کمایا، وہاں عیاشی کیا، اپنے پیسوں کو ضائع کیا، اپنے ٹائم کو برباد کیا، اللہ وہ لعب میں گزار دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے کما کر جمع کیا، اس کا جب گھر آنے کا وقت ہوگا تو وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ بولیے، جواب دیجیے آپ۔ خوش ہوگا نا؟ اور جس نے پیسے گنوا دیے، اس کا جب گھر آنے کا وقت ہوگا وہ خوش ہوگا؟ وہ سوچے گا میں بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس کو بھی قرآن نے مینشن کیا ہے، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ اللہ والوں نے ہمیشہ اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ مر کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، تو اللہ نے کس چیز کا حکم دیا کہ جب تم میرے پاس آنا چاہتے ہو اور مجھ سے ملاقات کی امید ہے تو تم کیا کرو جس سے میں خوش ہو جاؤں؟ تو قرآن نے کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرو، اس لیے کہ میرے پاس جب تم آؤ گے تو یہی تمہارا نیک عمل تمہیں مجھ سے راضی کرنے کا سبب بن جائے گا۔ تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ موت برحق ہے اور اس سے ملاقات بھی ہونی ہے، تو پھر انہوں نے پوری زندگی ایسے کاموں میں گزار دی جن کاموں کے کرنے کے بعد جب خدا کے حضور حاضر ہوں تو شرمندگی نہ ہو۔ اسی کو قرآن نے کہا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کے دن جو بھی تم نے بھلائی کا کام کیا ہوگا نا وہ تم اپنے سامنے حاضر پاؤ گے، وہ وہیں پر موجود ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہاں تو نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ دوست کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، کوئی بھی قیامت میں کام نہیں آئے گا، بلکہ اللہ اکبر، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ، ماں بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا،
ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے، دوست سے، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، بلکہ قرآن مقدس اور احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو قیامت کے دن وہ ماں جو اپنے بچے کے سر میں درد برداشت نہیں کر پاتی تھی، وہ ماں بھی قیامت کے دن اللہ سے کہے گی مولا مجھے چھوڑ دے اور میرے عوض میں اگر میرے بیٹے کو جہنم میں ڈالتا ہے تو ڈال دے، لیکن مجھے تو جنت میں ڈال۔ یہ ماں کی کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نیکیاں کام آئیں، اعمال صالحہ کام آئیں گی، اللہ کی اطاعت کام آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کام آئے گی۔ ہم بھول چکے ہیں کہ اس دنیا سے ہمیں جانا ہے۔ ہمارا ہر کل کا پروگرام ہمارا طے ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے ناشتے میں یہ کھائیں گے، دوپہر میں یہ کھائیں گے، رات میں یہ کھائیں گے، کل ادھر جائیں گے، پرسوں ادھر جائیں گے، یہ کریں گے۔ کبھی یہ خیال آتا ہی نہیں کہ یہاں سے ایک دن لمبے سفر پر بھی جانا ہے، کچھ اس کی بھی تیاری ہے۔ جب میں نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا آج ہی فلائٹ کے اندر میں نے ایک قول پڑھا، دوبارہ اس کو پڑھا، اس سے پہلے بھی کئی بار پڑھ چکا تھا، لیکن آج جب پڑھا تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم محراب میں مسجد کے جا کر کے اپنی داڑھی پکڑ کے روتے، اور اس طرح روتے کہ فرمایا گیا جیسے کوئی بہت بڑا صدمہ ان کو ہو گیا، اور بلک بلک کے رو کر کیا کہتے ذرا سنو، کیا کہتے؟ یہ کہتے مولا سفر بہت لمبا ہے لیکن سامان سفر کچھ بھی نہیں، سفر بہت لمبا ہے، ذات سفر کچھ بھی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو فاتح خیبر ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد کہہ رہے ہیں، مولا علی مشکل کشا کہہ رہے ہیں، جن کے جنتی ہونے کی بشارت حضور نے عطا فرما دی۔ اور جب ہم انہی کا قول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میرے سامنے جب بھی کوئی حدیث پیش کرتا ہے تو میں اس سے حلف لیتا ہوں کہ بھئی تم نے جو کہا ہے صحیح ہے، حلف لیتا ہوں، پھر اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ ہاں اس نے صحیح کہا۔ جب بات ابو بکر کی آتی ہے تو کبھی حلف لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ابو بکر وہ ہے جو سچ کے علاوہ کچھ بولتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور یہی صدیق اکبر جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں میرا مولا عطا فرمائے گا۔ وہ صدیق اکبر نے ایک چڑیا کو دیکھا درخت پر تو کہتے ہیں کاش میں کوئی چڑیا ہوتا اور مجھے کاٹ کر کھا گیا ہوتا کوئی، تاکہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حساب دینے کی تو ضرورت نہ پیش آتی۔ کون صدیق اکبر؟ جن کو سرکار نے غار میں بھی رکھا اور مزار میں بھی رکھا، وہ صدیق اکبر۔ ہمارے دل و دماغ سے اس دنیا سے جانے کا تصور نکل گیا، ہم نے تو اس طرح سے یہاں سارا انتظام کیا ہے کہ جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور وہاں کی کوئی فکر ہمیں ہے ہی نہیں۔ تو یہ تصور جب دماغ سے نکل جاتا ہے، جانے کا تصور، اللہ سے ملنے کا تصور، اللہ سے ملاقات کا تصور، جب یہ تصور نکل جائے تو پھر انسان نماز بھی قضا کرتا ہے، پکچریں بھی دیکھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، عیاشی بھی کرتا ہے، اور پھر گندی پکچریں بھی دیکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ جب یہ تصور نکل جائے کہ مجھے میرے مولا سے ملاقات کرنی، اور جب یہ تصور قائم ہو جائے
کہ مجھے میرے مولا سے ملاقات ایک نہ ایک دن کرنی ہے تو پھر ڈرے گا میں اپنے رب کو کیسے منہ دکھاؤں، کیا منہ لے کر کے جاؤں، پھر وہ نیک عمل کرتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اور اس کو میں سمجھاؤں تاکہ اچھی طریقے سے بات مزید آپ کے دل و دماغ کے اندر اتر جائے۔ کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور طریقے پر عمل نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ ہر یہودی نصرانی کے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ اب تو اللہ رحم و کرم فرمائے، میں کیا بتاؤں کہ اب کوئی طریقہ معاذ اللہ اسلام کا اچھا ہی نہیں لگتا، بالکل نہیں اچھا لگتا۔ ہیں مسلمان، کلمہ پڑھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن طریقہ حضور کا معاذ اللہ اچھا نہیں لگتا، نہیں اچھا لگتا۔ طریقہ کس کا اچھا لگے گا؟ ماڈرن لوگوں کا، پیسے والوں کا، ہیرو ہیروئن کا، سیریل والوں کا، بس ان کا طریقہ اچھا لگے گا۔ ارے یہ سب یہ بیٹھ کے کھانا اور یہ سب جو ہے وہ نمک سے شروع کرنا اور کھانے کو کھانا بیٹھ کر کے کھانا، یہ سب لوگ کے دماغ میں پرانے، یہ ابھی آج کے ماڈرن دور کے اندر پیسہ آ گیا، ایجوکیشن آ گیا، یہ سب اگر ہم نے اس طریقے سے کھانا کھایا تو دنیا میں بیکورڈ سمجھے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کو بھی قرآن نے ہائی لائٹ کیا۔ کیا وجہ تھی کہ اللہ والے جو ہے وہ چٹنی روٹی پر اکتفا کرتے تھے، نمک سے شروع کرتے تھے، غلام کی طرح بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے، سنت پر عمل کرتے تھے، مسواک کا استعمال کرتے تھے، یہ سب کیوں کرتے تھے؟ وہاں بھی قرآن نے مینشن کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آئیڈیل کون بنائے گا، نمونہ کون بنائے گا، کون حضور کے طریقے پر چلے گا؟ ادھر بھی قرآن نے مینشن کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو وہ نمونہ بنائے گا جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے۔ یہ تصور جب نکل جاتا ہے اللہ سے ملنے کی امید کا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی حضور کے طریقے کو اپنا لے تو اب آپ سنیے اس کا مقام کیا ہے، مقام کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب کے طریقے پر چلو گے، ان کا اتباع کرو گے تو چونکہ طریقہ محبوب کا تم نے اپنا لیا نا، تو محبوب کا طریقہ بھی مجھے محبوب اور طریقے کو اپنانے والا بھی مجھے محبوب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں اس طریق پر چلنے والے کو بھی اپنا محبوب بنا دیتا ہوں، اور صرف یہی نہیں، میرے نبی کے طریقے پر چلو گے تو تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ ہمارا حال بڑا برا ہو چکا ہے۔ ہم نے کرامتیں بزرگوں کی سنی، اور یقیناً وہ تو جن کے رات و دن اللہ کی یاد اور عبادت و ریاضت میں گزرتے ہوں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جن کی زندگی گزرتی ہو، وہ تو پتھر کو ہاتھ لگاتے تو سونا بن جائے۔ یہ مقام اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ کہ بس ہم کرامتوں پر اکتفا کر بیٹھے ہیں، طریقے پر عمل نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ فرماتے حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتے تھے، حضرت ہمارا حال تو یہ کہ ہم زمین پر بھی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ تو بات تو صحیح ہے، یہ ان کی شان تھی۔ اللہ والوں کی شان بڑی عرف و اعلیٰ ہے، بڑی عرف و اعلیٰ ہے، بڑی عرف و اعلیٰ ہے۔
وہ اگر مٹی کو ہاتھ لگا دے تو سونا بن جائے، وہ اگر اپنی زبان سے کچھ کہہ دے تو اللہ ان کی باتوں کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے، لیکن یہ اونچا مقام اللہ عز و جل نے اس راستے پر چلنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے جو راستہ اللہ عز و جل نے بتایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چلیے میں تھوڑا سا اس کو اور کھولتا ہوں تو آپ سمجھ سکیں۔ قرآن مقدس میں، مجھے بتا دیجیے گا وقت ختم ہو تو اس لیے 10 بجے کا ٹائم مجھے بتایا گیا اور 10 میں 2 منٹ باقی ہے، میں اپنے ٹائم سے سمیٹنے کی کوشش کروں۔ ایک بات یاد رکھیے، جانے والے 2 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں اور دونوں طریقے کے لوگوں کے لیے پروٹوکول۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، پولیس کا کام ہے پروٹوکول دینا یا پولیس کا کام ہے ذمہ داری کو نبھانا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 2 قسم کے لوگوں کے ساتھ پولیس ہوتی ہے۔ اگر کوئی منسٹر جا رہا ہے تو اس کے احترام کے اندر اس کی حفاظت میں عزت کے ساتھ لے جانے کے لیے پولیس ہوتی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ یار آپ کہیں گے تو مجھے اطمینان ہوگا کہ سمجھ رہے، مجھے تھوڑا سا سمجھ رہے نا میری بات۔ آپ دیکھتے ہوں گے منسٹر نکلا تو ہٹو بھاگو، پولیس آ رہے، پولیس بہت سیفٹی، کوئی ان کو دیکھ کوئی وہ نہ کرے، کوئی حملہ نہ کرے، یہ نہ کرے وہ نہ کرے، بہت عزت کے ساتھ پولیس لے کر کے جاتی ہے، راستہ بناتی ہے، ہٹو ہٹاؤ یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اور یہی پولیس چور کو لے کے جاتی ہے تو چور کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہوتی ہیں، کبھی مارتے ہوئے لے جاتی ہے، کبھی گھسیٹتے ہوئے لے جاتی ہے، کبھی وین میں دھکا مار کے۔ احشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن متقین کو اللہ کی طرف فرشتے جب لے کر کے جائیں گے تو سچویشن یہ ہوگی، متقین مہمان ہوں گے اور اللہ ان کا میزبان ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت خوش۔ یہ اللہ کے ڈرنے والے جب بندے جائیں گے تو ان کی سچویشن یہ ہوگی کہ وہ جو چاہیں گے مولا ان کے لیے کرتا ہوا نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کون؟ متقی، اللہ سے ڈرنے والے بندے، اللہ سے ڈرنے والے بندے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے اور گناہ کرتے ہیں ان کو کیسے لے جایا جائے گا، تو اس کو بھی قرآن نے بیان کیا، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ مجرم جو ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ کے ارشاد کی خلاف ورزی کی ہوگی، فرشتے جہنم کی طرف انہیں گھسیٹ کے لے گئے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسا بننا پسند کریں، کیسی زندگی گزارنا پسند کریں۔ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا، اور بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، میں صرف ایک آیت کے ذریعے تھوڑا سا سمجھا دوں۔ اللہ نے انسان کی فطرت ہی کے اندر اچھائی کو قبول کرنے اور برائی کو چھوڑنے کا جذبہ رکھا ہے، اللہ نے بتا دیا۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے، تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کیا کوئی زنا کر کے آنے والا بندہ دوسرے دن لوگوں کو کہتا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے؟ بھئی جواب دیجیے، آپ نہیں کہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ چھپا رہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ گناہ کرنے والا گناہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور نیکی کرنے والا، یار کل میں تہجد کے لیے اٹھا تھا ماشاءاللہ، پھر میں فجر تک پڑھتا رہا، تو یہ تو کسی نے اس سے پوچھا نہیں تھا کہ تو نے رات کو تہجد پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ یہ اللہ نے فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ نیکی جب ہوتی ہے تو انسان اس کو دکھاتا ہے، اور گناہ ہوتا ہے تو انسان چھپاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔
اور رہنمائی کے لیے اللہ نے فطرت رکھی ہے، فطرت اندر ہی ہے رہنمائی کا جذبہ. اس کو بھی میں قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں. یہ بڑا تفصیلی ٹاپک ہے، انشاءاللہ میں پھر کبھی یہ رہنمائی کے حوالے سے بتاؤں گا، لیکن ایک آیت کے ذریعے تھوڑا سا سمجھا دوں. قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو ہدایت دی دو ابری ہوئی چیزوں کی طرف. مفسرین فرماتے ہیں، اور بات جائیے میرے رب کی عظمت، ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ابھی بورن بیبی ہے، پیدا ہی ہوا ہے، اسے کوئی کھانے کا طریقہ نہیں معلوم، کوئی چیز نہیں معلوم، لیکن آپ مجھے بتاؤ اس پیدا ہونے والے بچے کو ماں جیسے ہی سینے سے لگاتی ہے، بچہ ماں کا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. اس بچے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ماں کے سینے سے دودھ نکل رہا ہے اور میں اسے پیوں گا تو مجھے راحت ملے گی؟ تو اس کو قرآن نے کہا یہ ہدایت ہم نے اسے عطا کی ہے. سبحان اللہ. یہ راستہ ہم نے اسے دکھایا ہے. انسان کی فطرت کے اندر ہی اچھائی اور برائی کی تمیز موجود ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جب اللہ سے ملنے کا تصور نکل جائے تو انسان کی زندگی گناہوں میں ڈوب جاتی ہے، اور جب اللہ سے ملنے کا تصور پیدا ہو جائے تو انسان اپنے وجود کو گناہوں سے بچاتا ہوا نظر آتا ہے. جب انسان کے دماغ کے اندر اللہ سے ملنے کا تصور پیدا ہو جائے تو وہ ہیرو کے طریقے پر نہیں، نبی کے طریقے پر عمل کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جب یہ تصور نکل جائے تو پھر انسان جو ہے وہ اس راستے پر چلتا ہے جو راستہ اسے جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اب کیلکولیشن اور اب جو ہے وہ اینڈ کی طرف آتے ہوئے میں آپ کو ان لوگوں کی کیفیت بتا دوں قرآن کی روشنی میں جو لوگ اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، جن کے نزدیک موت اور اللہ سے ملنا یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر ہم دیکھیں کہ معاذ اللہ کہیں وہ سوچ ہماری تو نہیں بدلے. دیکھیے جن کے دل میں اللہ سے ملنے کی آرزو نہیں، سوچ نہیں، ان کی فکر کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، اس کو قرآن نے مینشن کیا. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتا ہے جو ہم سے آخرت کی زندگی کی فکر ہمارے ذہن سے ختم ہو گئی، وہاں خوشی میں زندگی ملے، وہاں خوش رہیں، اس کی کوئی ہمیں فکر نہیں. ہمیں تو یہی خوشی چاہیے، اسی دنیا کی خوشی چاہیے. دنیا کی خوشی بھی حاصل کرو اور آخرت کی. اگر آج ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، نماز میں سستی، تلاوت میں سستی، عبادت میں سستی، گناہوں میں دلچسپی، اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے ذہن سے اللہ سے ملنے کا خیال نکل چکا، اور اللہ والے ایک لمحے کے لیے بھی اس چیز سے غافل نہیں ہوتے تھے کہ اللہ سے ملنا ہے. وہ تو سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کب موت واقع ہو جائے، لیکن ہمیشہ ایسے کاموں میں لگے رہتے کہ جب بھی موت آئے تو نیکیاں کرتے کرتے موت آ جائے. سبحان اللہ. نیکیاں کرتے کرتے موت آ جائے. اللہ والے تو گناہ کے تصور سے ڈر جاتے تھے، اور گناہ یاد آ جاتا تھا تو اللہ اکبر کانپنے لگتے تھے.
اور آج کا نوجوان جو کالج یونیورسٹی پڑھا ہوا ہو اور بوڑھا ہو جائے تو اپنے دوستوں سے کہ یار کیا دور تھا نہیں یار کالج کا، کہاں جھمیلے میں آ گئے، شادی بچے یہ یار افسوس کرتا ہے اپنے گناہ کی زندگی کو یاد کر کے، اب گناہ نہ کرنے پر افسوس کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں گزر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کنارے پر کھڑا ہے اور رو رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیوں رو رہا ہوگا، شاید کسی کا انتظار کر رہا ہے یا اس کا کچھ گم ہو گیا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ تو میں تھوڑی دیر دور کھڑا رہا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ فرماتے میں کافی دیر تک کھڑا رہا، لیکن جب اس کو دیکھتا رہا، اس کو دیکھا میں تو وہ ہٹ بھی نہیں رہا ہے وہاں سے، صرف رو ہی رہا ہے۔ تو اس کو روتے ہوئے دیکھ کر میرا دل تھوڑا سا نرم ہوا اور مجھے جذبہ پیدا ہوا کہ ذرا رونے کی وجہ تو معلوم کروں۔ تو فرماتے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہنچا، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے پلٹ کر دیکھا، میں نے اس کی آنکھوں کے اندر آنسوؤں کے قطرات دیکھے۔ تو میں نے سلام کرنے کے بعد اس سے پوچھا، میرے بھائی کیوں رو رہے ہو تم؟ کیا کسی کا انتظار ہے؟ کوئی گم ہو گیا ہے یا کچھ پیسے ویسے گم ہو گئے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ نہ کچھ گم ہوا ہے اور نہ کسی کا انتظار ہے، کافر کیوں رو رہے ہو؟ کہ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مجھ سے جوانی میں گناہ ہو گیا تھا۔ تو آج جب یہاں پہنچا ہوں نا تو مجھے میرا گناہ یاد آ گیا۔ تو میں نے سوچا کہ آنسو بہا کر اس زمین کو گناہ سے پہلے پاک کر لوں، تاکہ قیامت کے دن یہ زمین میرے خلاف گواہی نہ دے، اس لیے رو رہا ہوں۔ آپ ذرا سوچو، صرف خیال گناہ آنے پر وہ اس طرح سے تڑپ جاتے تھے، اور آج کا حال کیا ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر جو موبائل میں قرآن بھی رکھتے ہیں اور گندی پکچریں بھی لیتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ ماتم، یہ پوری دنیا کے حالات، یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی سچویشن، یہ کیوں ہے؟ ہم تو سب الزام دوسروں پر ڈالتے ہیں، وہ ایسا کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج کی نشست کے اندر مجھے آپ کو یہی سمجھانا ہے کہ اولیاء کے طریقے پر عمل کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ عرس منانے کا مقصد بھی سب سے بڑا یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس راستے کے مسافر بنے جس راستے کے وہ مسافر تھے۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے تھے، لیکن ہم اپنے بچے کو لات مار کے نماز کے لیے اٹھائیں تو وہ اٹھتا نہیں ہے، اور وہ مردوں کو ٹھوکر مارتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قدم کبھی گناہوں کی طرف نہیں بڑھتے تھے۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی چند کلمات خیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے میں حاضر ہوا تھا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس اس تصور کو اپنے دل و دماغ کے اندر قائم رکھو اور سنو۔ شیطان بڑا مکار ہے، جب بھی آپ کے دل میں نیکی کا خیال پیدا ہوگا نا، وہ فوراً توجہ ہٹا دے گا، مائنڈ ڈائیورٹ کر دے گا۔ اسی لیے آج ہی جیسے حالات کو دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ بندہ رات کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ اس دور کے آنے سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو، نیکی کرنے میں جلدی کرو، نیکی میں ٹال مٹول مت کرو، نیکی میں سستی مت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والوں کے طریقے کو اپناؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی زندگی کے اندر
جھانک کر کے دیکھو کہ وہ کیا کرتے تھے، کیسے جیتے تھے، کیا ان کی عادتیں تھیں. جو بھی اللہ والے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر جو چلنے والے ہوتے ہیں وہی اللہ والے ہوتے ہیں. اور یہاں اس بات کو بھی خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ جب نیکی کا خیال آئے فوراً کر لیا کرو. کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، چھوٹی مت سمجھنا. کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھنا. مجھ سے پیشتر امام صاحب اعلان کر رہے تھے مسجد کے بارے میں، تو میں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ توفیق دے ضرور دیجیے، اور پھر کرم اس کا دیکھیے نا، اس کا کرم دیکھیے کہ وہ جو ہے اپنا دیا ہوا مال، یعنی ہم کو کس نے دیا؟ اللہ. بتائیے کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے. وہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میری راہ میں تو دے، میں تجھے اور 10 اٹھاتا ہوں. کتنا کرم ہے اس کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کریں تو وہ 10 گنا واپس عطا کرتا ہے. مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ. خادمہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ایک ہی روٹی تھی. کھانے کے لیے جیسے ہی بیٹھی دروازے پر کسی نے آواز دی اللہ کے نام پہ کچھ دو. خادمہ بھی بھوکی تھی، خود بھی کھانے کی حاجت مند تھی. خادمہ سے کہا یہ روٹی اٹھاؤ، اللہ کے نام پر مانگنے والے کو دے دو. خادمہ تھوڑا سا سوچی، بھوک شدید لگی تھی، ایک روٹی تھی وہ بھی گئی. بہرحال دے دی. کچھ وقت گزرا ہوگا، گھنٹے 2 گھنٹے 5 گھنٹے، دروازے پر کسی نے دستک دی. خادمہ سے حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دروازہ کھولو. دروازہ کھولا گیا تو ایک خاتون روٹیاں لے کر کے حاضر تھی. کہا مائی کے لیے روٹیاں لے کر آئی. خادم نے کہا ماں کوئی آئی ہے؟ مائی کوئی لے کر کے آئی ہے روٹیاں لے کر آپ کے لیے. کہا گنو کتنی؟ دیکھا تو 9 روٹیاں تھیں. تو حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو واپس کر دو. تو خادمہ کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے کہ ایک گئی 9 آئی، اب تو پیٹ بھر کے دبا کے کھا لیں گے، وہ 9 واپس کر دیں. خادمہ کچھ نہیں بولی. کچھ دیر کے بعد پھر ایک خاتون آئی روٹیاں لے کر، دروازے پر دستک دی. خادمہ نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مائی کے لیے روٹیاں لے کر آئی. پہلے اس نے پوچھ لیا کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا 10. وہ گئی مالک حضرت رابعہ عدویہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگی مائی کوئی روٹیاں لے کر کے آئی ہے. کہا کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا یہ میرے لیے ہوں گی. کہا مائی کیا بات ہے؟ ایک دیے تھے 9 آئی تو منع کر دیا اور 10 آئی تو قبول کر لیا. تو فرماتے مجھے میرے رب کے فرمان پر یقین ہے. اس نے کہا ہے 1 2 تو 10 ملے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 2 اور 9 ملے؟ اس کا وعدہ حق ہے. جب 10 روٹیاں آئیں تو میں سمجھ گئی کہ یہ میرے حصے کی روٹیاں ہیں. یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں، زندگی بھر یاد رکھنا، زندگی بھر جو دو گے وہ ملے گا. بہت نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں. جو دو گے، بولیے، جو دو گے وہ ملے گا. پیار کسی کو دو گے پیار ملے گا. مسکراہٹ کسی کو دو گے مسکراہٹ ملے گی. کسی کو عزت دو گے عزت ملے گی. 2 امید پیار دے رہے. ساس بہو کے گھر کے معاملات ہوتے، میری بہو میری عزت نہیں کرتی. ماں تو پیار بھی تو دے، پیار بھی تو دے، تجھے بھی پیار ملے گا. ہم غصہ دیتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کو غصہ، یہ سب ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. ہماری زندگی بالکل اگر دیکھا جائے تو میں بالکل ایک عام زبان کے اندر وہ چچڑے ہماری زندگی ہو گئی کہیں دور تک. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں،
بہت سارے لوگ کہتے ہیں لوگ یار اسلام سے نفرت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں غلط کہہ رہے ہیں۔ ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے بہت اچھا بنایا ہے آپ کو، ہم کو، سب کو۔ اللہ نہ کرے کسی کی ناک کاٹ دی جائے، کان کاٹ دیا جائے، آنکھ نکال دی جائے، وہ اچھا لگے گا؟ بولیے نا، آپ جواب دیجیے۔ نہیں، ایک اچھے انسان کی آنکھ نکال دی جائے، کان کاٹ دیا جائے، ناک کاٹ دیا جائے تو وہ اچھا نہیں لگتا۔ ایسے ہی ہم نے اسلام کا سب کچھ کاٹ دیا ہے، لیکن خواجہ کا اسلام سب کو اچھا لگتا تھا، غوث پاک کا اسلام سب کو اچھا لگتا تھا۔ ہمارا تو حال ایسا ہے کہ ہم نے توڑ مروڑ کے سب ستیہ ناش کر دیا ہے۔ کون ہمیں دیکھ کر کے اسلام کی عظمتوں کو سمجھے گا؟ پیسہ لیا تو کھا گئے، اس کا دبا گئے، اس کا یہ کیا، ایک عجیب سی زندگی انسانوں کی بن چکی ہے۔ دور تک کہیں مسلمان کی زندگی سے اسلام چھلکتا نظر نہیں آتا۔ ایک شخص، اس کا دوست ایک مسلمان تھا جو شرابی تھا، اس کا دوست ایک خیر تھا، کہ مسلمان کو فکر تھی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ تو مسلمان ہو جا، کہا تیری زندگی دیکھتا ہوں رات و دن شراب پیتا ہے، کیا مسلمان بنے گا؟ کہا اچھا چل، میں تجھے ایک بزرگ کے پاس لے جاتا ہوں۔ لے کر کے گیا، کہا وہاں تو 4 دن رکنا، پھر اس کے بعد مجھے بتانا۔ گیا وہاں پر، اور وہاں پر جب رکا، ان کے پاس حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے پاس 24 گھنٹے کے بعد اس نے بایزید بستامی علیہ الرحمہ سے کہا حضور مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اپنے دوست سے کہا کہ ہاں یہ اسلام میں قبول کروں گا، تیرے والا قبول نہیں کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے، پیسہ ہم کھا جائیں، ادھار لے تو دینے کو تیار نہیں، امانت میں خیانت، یہ ٹوپا وہ ٹوپا۔ حد تو یہ ہے کہ جو قوم عمرے کے نام پہ پیسے کھا جائے، حج کے نام پہ پیسے کھا جائے، اور جس قوم کی مسجد کے اندر جوتوں کو بھی جو ہے نا وہ کاٹ کے رکھا جائے، اور مگے کو بھی سنکلی سے باندھ کے رکھا جائے کہ کوئی چوری کر کے نہ لے جائے، اس قوم کو کون مانے گا اور اس کا کون احترام؟ یہ ہمارا حال ہے۔ اس کو الزام مت دو، خود اپنے آپ کو سے۔ تو یہ چند کلمات خیر تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر جل جلالہ سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ والوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینے کے تاجدار ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے نفرت عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میری گزارش بھی ہے کہ جو کچھ مسجد کا کام رہ گیا ہے، آپ دیکھیں کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا ہے، اور میں عام طور پر چندے کی اپیل وغیرہ نہیں کرتا ہوں، لیکن جس علاقے میں یہ مسجد ہے اور اس کی جو ضرورت ہے، جو کچھ آپ سے ہو سکے آپ اپنی آخرت کے لیے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس کار خیر کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ وما